جس کے بعد دکھ دینا ہو۔ اللہ بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے، اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کی بارش برسی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند مقام پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، جس میں نہریں بہتی ہوں، اور وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو، اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں یعنی کسی لائق نہ ہوں، اور اس حال میں اسے ایک ایسا بگولا اپنی لپیٹ میں لے لے جس میں آگ ہو، اور وہ باغ جھلس کے رہ جائے؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائے ہیں، اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اور اس کی راہ میں دینے کے لیے ردی اور بیکار چیز کا ارادہ نہ کرو، جبکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، سوائے اس کے کہ اس کو قبول کرنے میں تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات کا مالک ہے۔ شیطان تمہیں غربت و مفلسی سے ڈراتا ہے اور فحش کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بہت کشادگی والا ہے، خوب علم رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جو شخص بھی حکمت دیا گیا اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔